قالوا ادع لنا ربک، وہ بولے آپ اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کریں، یبین لنا ما ہی، وہ ہمارے لیے صاف بیان کرے وہ گائے کیسی ہے، ان البقرہ تشابہ علینا، بے شک گایوں میں ہم کو شبہ پڑ گیا، وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور بے شک اگر اللہ نے چاہا تو ضرور ہم راہ پا جائیں گے، یعنی ہمیں وہ گائے مل جائے گی۔ تفسیر طبری میں حدیث ہے 1246، اس کا نمبر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم اگر یہ لوگ انشاءاللہ نہ کہتے تو کبھی بھی ان کے لیے گائے کو واضح و ظاہر نہ کیا جاتا، یعنی کبھی بھی یہ گائے کو تلاش نہ کر سکتے۔ تو انہوں نے چونکہ کہا وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، تو پھر یہ کہنے کی برکت سے انہیں گائے مل گئی۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر معاملے میں جو جائز ہو اس میں ہم انشاءاللہ ضرور کہیں۔ انشاءاللہ کے لفظی معنی ہے اگر اللہ نے چاہا، اور اس میں بندے کی عاجزی کا اظہار ہے۔ مثلا ایک شخص وہ کوئی چیز خریدنے جا رہا ہے، اس سے پوچھا جائے کہاں جا رہے ہیں تو وہ کہے میں مارکیٹ جا رہا ہوں، وہاں جا کر انشاءاللہ میں یہ چیز خریدوں گا، تو اس کے معنی یہ ہے کہ میرے پاس پیسے بھی ہیں، وہاں جا بھی رہا ہوں، اگر اللہ تعالی مدد فرمائے گا تو میں یہ کام کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ تو چونکہ اس میں عاجزی کا اظہار ہے تو غیبی مدد ہوتی ہے، اور انشاءاللہ کہنے کی برکت سے رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں۔ سورہ کہف آیت نمبر 23، 15واں پارہ، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا آیت نمبر 23 اور 24 میں، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، ہرگز کسی چیز کے بارے میں، کسی کام کے بارے میں یہ نہ کہو کہ کل میں یہ کام کروں گا، إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، مگر یہ کہ اللہ چاہے گا، یعنی صرف یہ نہ کہو کہ میں کام یہ کل کر لوں گا، بلکہ کہو اگر اللہ نے چاہا انشاءاللہ میں یہ کام کل کروں گا، تو انشاءاللہ کی برکت سے سارے معاملات آسان ہوں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہنے لگے کہ پیلی گائے اور اس کا رنگ بھی گہرا ہو، ڈارک ہو، اور پھر دیکھنے والے کو اچھی بھی لگے، دیکھنے والوں کو خوش کرتی ہو، ایسی گائے کہاں ملے گی؟ اب ہمیں گایوں میں تو شبہ ہو گیا، آپ مزید واضح فرمائیں، انشاءاللہ ہم پالیں گے۔ قال، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، انہ یقول، بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انہا بقرہ، بے شک وہ گائے ہے، لا ذلول تثیر الارض، جس سے خدمت نہیں لی جاتی کہ زمین میں ہل چلائے، ولا تسقی الحرث، اور نہ کھیتی کو پانی دے، یعنی ایسی گائے ہے کہ جو جوان بھی ہے، ڈارک گہرا پیلا رنگ بھی ہے، اور کبھی اس نے کھیتی میں ہل نہیں چلایا، اور نہ کھیتی کو اس نے پانی دیا ہے، نہ کھیتی کو اس نے سیراب کیا ہے، یعنی کھیتوں میں اس سے کام نہیں لیا گیا۔ مسلمتن، بے عیب ہے، لا شیۃ فیہا، جس میں کوئی داغ نہیں۔ قالوا الآن جئت بالحق، بولے اب آپ ٹھیک بات لائے، یعنی اب تشفی ہوئی اور پوری شان و صفت معلوم ہوئی، یعنی خود انہوں نے مختلف سوالات کیے اور خود اپنے آپ کو مشکل میں ڈالا، لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ساری وضاحتیں فرما دی تو کہنے لگے کہ اب آپ ٹھیک بات لائے۔ کیسی ضدی قوم تھی اور کیسی بے ادب قوم تھی۔ ان اطراف میں
انہوں نے گائے کی تلاش کی تو جہاں یہ رہتے تھے اس کے آس پاس صرف ایک گائے ایسی تھی۔ اس کا حال یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک نیک شخص تھے، ان کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا اور ان کے پاس ایک گائے کے بچے کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ انہوں نے اس گائے کے بچے کی گردن پر مہر لگا کر اللہ کے نام پر چھوڑ دیا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے میرے رب، میں اس گائے کے بچے کو اپنے بیٹے کے لیے تیرے پاس امانتاً رکھتا ہوں، جب میرا بیٹا بڑا ہو جائے تو یہ گائے اے مالک تو اسے عطا کر دینا۔ اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ وہ گائے کا بچہ جنگل میں پرورش پاتا رہا۔ یہ لڑکا بڑا ہوا۔ اللہ کے فضل سے یہ لڑکا بہت زیادہ متقی اور پرہیزگار تھا، ماں کا فرمانبردار تھا۔ ایک روز اس کی ماں نے کہا، اے نور نظر، تیرے باپ نے تیرے لیے فلاں جنگل میں اللہ کے نام ایک گائے چھوڑ دی تھی، یعنی گائے کا بچہ چھوڑا تھا، اب وہ بڑی ہو گئی ہوگی، اس کو جنگل سے لا اور اللہ سے دعا کر کے وہ تجھے عطا فرمائے۔ لڑکا جنگل میں گیا اور اسے گائے نظر آئی اور ماں کی بتائی ہوئی علامتیں اس میں پائیں، تو اس نے اس گائے کو اللہ کی قسم دی اور کہا کہ تو میرے پاس آ جا، تو وہ گائے حاضر ہو گئی۔ وہ نوجوان اس کو اپنی ماں کی خدمت میں لایا۔ ماں نے بازار میں لے جا کر 3 دینار پر بیچنے کا حکم دیا اور یہ شرط لگائی کہ سودا ہونے پر پھر اس کی اجازت حاصل کی جائے۔ اس زمانے میں گائے کی قیمت وہ 3 دینار ہی ہوتی تھی۔ وہ جوان جب اس گائے کو بازار میں لایا تو ایک فرشتہ خریدار کی صورت میں آیا اور اسے گائے کی قیمت 6 دینار لگا دی، مگر اس شرط سے کہ یہ نوجوان اپنی ماں کی اجازت کا پابند نہ ہو۔ یعنی اس نے کہا کہ اب آپ بس مجھے بیچ دیں اور اپنی ماں سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، میں آپ کو 3 کے بجائے 6 دے رہا ہوں۔ اس نوجوان نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، میں اپنی ماں کی اجازت کے بغیر نہیں بیچ سکتا۔ میری ماں نے کہا جب سودا ہو جائے تو پھر مجھ سے اجازت لینا۔ اب اس نے گھر جا کر اپنی ماں کو سارا قصہ سنایا تو ماں نے کہا ٹھیک ہے، اب اس کی قیمت 6 دینار کر دو اور اگر سودا ہونے لگے تو پھر آ کر مجھ سے پوچھ لینا۔ وہ نوجوان پھر بازار گیا، فرشتہ انسانی شکل میں خریدار بن کر آیا اور اس نے کہا کہ 6 دینار کے بجائے میں تمہیں 12 دینار دیتا ہوں، مگر یہ اپنی والدہ کی اجازت پر موقوف نہ رکھو، ابھی مجھے بیچ دو۔ نوجوان نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، میں اپنی ماں کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ میری ماں نے کہا جب سودا ہو جائے تو مجھ سے آ کر پوچھ جانا۔ اب وہ نوجوان اپنی ماں کے پاس گیا اور سارا قصہ سنایا تو ماں نیک تھیں، صالحہ تھیں، صاحب فراست تھیں۔ وہ سمجھ گئی کہ یہ خریدار نہیں، کوئی فرشتہ ہے جو امتحان کے لیے آیا ہے۔ بیٹے سے کہا کہ اب کی مرتبہ اس خریدار سے یہ کہنا کہ آپ ہمیں اس گائے کے فروخت کرنے کا حکم دیتے ہیں یا نہیں، ہم ابھی بیچ دیں یا بعد میں بیچیں۔ لڑکے نے یہی کہا تو فرشتے نے جواب دیا کہ ابھی اس کو روکے رہو، جب بنی اسرائیل خریدنے کے لیے آئیں تو اس کی قیمت یہ مقرر کرنا کہ اس کی کھال میں سونا بھر دیا جائے۔ وہ نوجوان گائے کو گھر لایا۔ جب بنی اسرائیل ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کے مکان پر پہنچے تو یہی قیمت طے ہوئی اور اللہ تعالی نے اس نوجوان کو نیکی کا صلہ اور اپنی ماں کی فرمانبرداری کا صلہ دنیا میں بھی عطا کیا اور آخرت میں بھی اللہ ثواب عطا فرمائے گا۔ اس واقعے سے کئی مسائل معلوم ہوئے۔ ایک تو یہ کہ جو شخص
اپنے بال بچوں کو اللہ کے سپرد کر دے، اللہ تعالیٰ اس کی عمدہ پرورش فرماتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم یہ جملہ کہہ دیا کریں کہ ہم نے اپنے آپ کو، اپنے گھر بار کو، اپنے بچوں کو اللہ کے سپرد کیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی کو رخصت کرتے سفر پر تو آپ اسے یہ دعا دیتے، استودع اللہ دینک و امانتک و خواتیم عملک، میں تمہارے دین کو، تمہاری امانت کو اور تمہارے کام کے انجام کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ دوسری بات، جو اپنا مال اللہ کے بھروسے پر اس کی امانت میں دے، اللہ اس میں برکت دیتا ہے۔ تیسری بات یہ کہ والدین کی فرما برداری اللہ کو محبوب ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے ماں باپ کی خدمت کریں اور ان کی فرما برداری کریں شریعت کے دائرے میں رہ کر۔ ہاں، اگر وہ کوئی کام شریعت کے خلاف حکم دیں تو ہم اس کام پر عمل نہ کریں بلکہ شریعت پر عمل کریں۔ ہاں، انہیں پیار محبت سے سمجھا دیں کہ چونکہ یہ شرعی مسئلہ ہے، میں شریعت کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔